دوپہر تک کمانڈر مجھے دوڑاتا، ٹیلوں پر چڑھاتا اتارتا رہا۔ ایک جگہ برساتی جوہڑ تھا جس کا پانی سبزی مائل تھا۔ وہاں آ کر کمانڈر نے مجھے حکم دینے کے لہجے میں کہا، اب تم اس تالاب کے پانی سے اپنی پیاس بجھائے گا، پانی کو ہاتھ سے ادھر ادھر ہٹائے گا، صرف ایک کپ پانی پیے گا۔ جوہڑ کا پانی اتنا گندا تھا کہ میں نے کہا، کمانڈر مجھے پیاس نہیں ہے، حالانکہ مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، مگر میں جوہڑ کا گندا پانی نہیں پینا چاہتا تھا۔ کمانڈر نے گھور کر کہا، تمہارا مائی باپ بھی یہ پانی پیے گا، گو۔ اس نے مجھ پر رائفل تان لی۔ میں خوفزدہ ہو گیا، مجھے اس شخص سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ سچ مجھے گولی ہی مار دے۔ میں نے جھک کر جوہڑ کے پانی کو ہاتھ سے ادھر ادھر ہلایا اور آنکھیں بند کر کے 2 چلو پانی پی گیا۔ کمانڈر کی آواز آئی، شاباش، اب تم اس جوہڑ میں غوطہ لگا کر اس کے دوسرے کنارے پر جائے گا، اگر تم نے سر پانی سے باہر نکالا تو ہم فائر کر دے گا۔ میں نے کمانڈر کے اس عجیب و غریب حکم پر حیران و پریشانی ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے جوہڑ میں دھکیل دے دیا۔ میں نے ناک، منہ، آنکھیں بند کر لیں۔ جوہڑ کے پانی کی تہہ درختوں کی جھاڑیاں تھیں اور اس میں میرا پاؤں پھنس گیا، مگر میں نے جلدی سے اسے کھینچ کر نکالا اور جتنی تیزی سے پانی کے اندر رہ کر تیر سکتا تھا تیرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف چل پڑا۔ خدا کا شکر ہے، جس وقت کمانڈر نے مجھے جوہڑ میں دھکا دیا اس وقت میں سانس اوپر کی طرف لے رہا تھا اور میری جسم میں کافی آکسیجن تھی۔ جوہڑ زیادہ چوڑا نہیں تھا، پھر بھی ایک سانس میں غوطہ لگا کر پانی کے اندر ہی اندر تیر کر دوسرے کنارے تک جانا ایک مشکل مرحلہ تھا، جبکہ پانی کے اندر جو جھاڑ جھنکاڑ تھا وہ بھی میرا راستہ روک رہا تھا، مگر میں اس طرح مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آزادی کشمیر کی لڑائی میں جا کر مرنا چاہتا تھا۔ میرے اندر زبردست طاقت آ گئی اور میں نے ایک ہی سانس میں جوہڑ کو پار کر لیا۔ جب میرا ہاتھ پانی کے اندر دوسرے کنارے کی دیوار سے ٹکرائے تو میں نے سر باہر نکال لیا۔ کمانڈر کی گولی کا ڈر برابر لگا ہوا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے جوہڑ پار کر لیا تھا۔ کمانڈو پہلے ہی سے دوسرے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ دے کر مجھے جوہڑ سے باہر کھینچ لیا۔ میں لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اپنے بازو دیکھے تو دہشت سے میری چیخ نکل گئی۔ میری کونیوں تک بازوؤں کے ساتھ جونکیں چمٹی ہوئی تھیں۔ میں نے جلدی ساری جونکیں کھینچ کر اتاریں۔ اسی طرح پنڈلیوں پر بھی جونکیں چمٹ کر میرا خون چوس رہی تھیں۔ 2 جونکیں میری گردن سے بھی لگی ہوئی تھیں۔ کمانڈر پاس کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ شاباش، اب میرے پیچھے آؤ۔ وہ آگے چل پڑا۔ جونکوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد میں بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ مجھے بڑی بڑی چٹانوں کے درمیان ایک ایسی جگہ پر لے آیا تھا جہاں پانی کا صاف اور شفاف پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ کمانڈر نے حکم دیا، اس میں تم نہائے گا، کپڑے دھوئے گا، گو۔ وہ ایک طرف جھاڑیوں کے پاس رائفل لے کر بیٹھ گیا۔ میں چشمے میں اتر گیا۔ صاف شفاف تازہ پانی میں کپڑے اتار کر دھوئے، اچھی طرح غسل کیا اور جوہڑ کے پانی کی ساری علائشیں دھو ڈالیں، پھر کپڑے نچوڑ کر گیلے ہی پہن لیے۔ اس دوران کمانڈر نے اپنا کمانڈو نائف یعنی خاص قسم کا چاقو نکالا ہوا تھا اور اسی سے درخت کی ٹہنیاں کاٹ رہا تھا۔ پھر اس نے وہاں آگ جلائی اور مجھ سے کہا، تم اس سامنے والی جھاڑی میں جائے گا، وہاں تمہیں ایک بڑا مینڈک بیٹھا ہوا ملے گا، تم اسے پکڑ کر ہمارے پاس لائے گا، گو۔ میں مشین کی طرح جھاڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ جھاڑی میں غور سے جھک کر دیکھا، اس طرف سے مینڈک کی آواز آئی۔ خدا جانے یہ مینڈک وہاں کہاں سے آ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مینڈک کمانڈو نے خود وہاں رکھا تھا۔ میں نے مینڈک کو لپک کر پکڑ لیا اور کمانڈو کے پاس لے آیا۔ کمانڈر نے میرے دیکھتے دیکھتے چاقو سے مینڈک کی گردن الگ کر لی، اس کا پیٹ چاک کر کے انتڑیاں وغیرہ باہر پھینک دیں، پھر اسے آگ پر رکھ کر بھوننے لگا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مینڈک کس لیے بھون رہا تھا۔ اچانک میرا دل اچھل کر میرے حلق کے قریب آ گیا، کہیں یہ مینڈک مجھے کھلانے کے لیے تو نہیں بھون رہا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ کمانڈر نے مینڈک کی ایک ٹانگ کاٹ کر میری طرف پھینکی اور کہا، اب تم اس کو کھا جائے گا، گو۔ دوسری ٹانگ کمانڈر خود چبانے لگا۔ میں نے زندگی میں کبھی مینڈک نہیں کھایا تھا۔ مینڈک کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا، کمانڈر میں نے کبھی مینڈک نہیں کھایا۔ کمانڈر بولا، تمہارے سامنے اگر ہم مینڈک کی ٹانگ کھاتے ہیں تو تمہیں بھی کھانا پڑے گا، نہیں تو تمہیں گولی مار دے گا، گو۔ اور کمانڈر نے رائفل کی نال کا رخ میری طرف کر دیا۔ اس عجیب و غریب سخت ضدی شخص سے کسی چیز کی بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور مینڈک کی ٹانگ منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ میں نے ناک کے ذریعے سانس لینا میں بند کر دیا تاکہ مجھے مینڈک کے جلے ہوئے گوشت کی بو نہ آئے۔ میرا خدا ہی جانتا ہے کہ میں نے کس عذاب کے ساتھ مینڈک کی ٹانگ کھائی۔ جب کھا چکا تو کمانڈر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے حکم دیا، اپنے پاؤں کے جوتوں سے اس آگ کو اچھی طرح بجھا دو، گو۔ اب تم اس تالاب کے گرد 15 چکر پورے کرے گا، ہم یہاں کھڑے ہو کر تمہیں دیکھتا رہے گا، پورے 15 چکر لگائے گا، گو۔ وہ کڑک کر بولا۔ میں روبوٹ مشین کا آدمی بن گیا تھا۔
اس نے کہا اور میں دوڑ پڑا۔ تالاب کا حلقہ زیادہ بڑا نہیں تھا، پھر بھی 15 چکر لگاتے لگاتے میں ہلکان ہو گیا۔ جب 15 چکر پورے ہو گئے تو میرا سانس دھونکنے کی بانے چل رہا تھا۔ کمانڈر نے خوش ہو کر مجھے دیکھا اور بولا، شاباش جوان، اب تم گھوڑا بن گیا ہے، پورا گھوڑا بن گیا ہے، اب واپس اپنے ہیڈ کوارٹر جائے گا۔ جس وقت ہم واپس کمانڈر کمال شاہ کے غار والے خفیہ ٹھکانے پر آئے تو دن شروع ہو گیا تھا۔ تھکاوٹ کے مارے میرا برا حال تھا۔ کمانڈر میرے ساتھ میرے جھونپڑے میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں چائے آ گئی، ساتھ بسکٹ بھی تھے۔ اب کمانڈر پھر کمال شاہ بن گیا تھا۔ شستہ اردو میں کہنے لگا، میں نے تمہارے اس آنی عزم کو دیکھ لیا ہے جو تمہارے خون میں گردش کر رہا ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ میں پاکستان کے ہر جوان کے خون میں اس عزم کو گردش کرتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ قائداعظم نے مسلمانوں کو یہی آہنی عزم عطا کیا تھا۔ پاکستان کی نئی نسل کو اس آہنی عزم کے ساتھ اپنے ملک کی ترقی کے لیے قربانی دینی ہے۔ یاد رکھو، یہ تمہارے آرام کرنے کے نہیں، کام کرنے کے دن ہیں، انتھک محنت کرنے اور ہر وقت فوجی جوان کی طرح چوکس رہنے کے دن ہیں۔ تمہارا دشمن، تمہارے وطن کا یہ دشمن تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں ہے، اسے موقع ہرگز نہ دینا۔ اسے یقین دلا لو کہ تم اسلام کے سپاہی ہو، محمود غزنوی اور محمد بن قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے سپاہی ہو۔ اپنی سرحد کو پہچانو، اپنے دشمن کو پہچانو، اپنے فرض کو پہچانو، پھر دنیا کی کوئی مخالف طاقت پاکستان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔ یاد رکھو، مسلمانوں نے پاکستان کے لیے بے بہا قربانیاں دی ہیں۔ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ تم کمزوری دکھاؤ گے تو تم ختم ہو جاؤ گے، مگر پاکستان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قدرت کسی دوسری نسل کو تربیت دے کر اسے مصیبتوں، تکلیفوں اور اذیتوں کا عادی بنا کر تمہاری جگہ پر لے آئے گی۔ میں بڑی توجہ سے کمال شاہ کمانڈو کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی باتیں میرے عزم کو مستحکم کر رہی تھیں، میرے اندر محمود غزنوی اور صلاح الدین ایوبی کا جذبہ حریت بیدار کر رہی تھی۔ میری ساری تھکن دور ہو گئی۔ کمانڈر اٹھا اور بولا، اب تم آرام کرو، رات کو غار کے اندر رائفل شوٹنگ کی ٹریننگ کا مرحلہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں اندھیرے میں چیتے کی طرح دشمن پر جھپٹ کر 1 سیکنڈ کے اندر اندر چاقو سے اس کے بائیں جانب یا دائیں جانب والی شہرہ کاٹنے کی ٹریننگ دی جائے گی۔ پھر فوجی امونیشن، ڈائنامائٹ، بوبی ٹریپ اور سپر مائنس کی ٹریننگ دی جائے گی۔ ابھی تم 1 گھنٹے کے لیے سو جاؤ۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک آدمی تمہیں جگا کر غار سے لے جائے گا۔ میں واقعی مشین بن گیا تھا۔ وہیں جھونپڑی کے گھاس کے فرش پر لیٹ گیا اور یقین کریں مجھے نیند آ گئی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد کمانڈر کا آدمی مجھے جگا کر غار میں لے گیا۔ یہاں چٹان کی دیوار کے ساتھ فاصلے فاصلے پر چاند ماری کی طرح کے نشان بنے ہوئے تھے۔ میری رائفل ٹریننگ شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں ابھی کلاشنکوفیں وغیرہ نہیں آئی تھیں۔ 303 کی رائفلیں اور برین گنیں، سٹین گنیں اور مشین گنیں ہی فوج میں استعمال ہوتی تھیں۔ غار کے اندر رائفل کی ٹریننگ اس لیے دی جاتی تھی کہ فائر کی آواز جنگل میں پیدا نہ ہو، کیونکہ یہ کمال شاہ کا خفیہ ٹھکانہ تھا اور یہاں کشمیری مجاہدین کی نئی نسل کو کمانڈو ٹریننگ دی جاتی تھی۔ 20 روز تک میں غار کے اندر نشانے بازی کی تربیت حاصل کرتا رہا۔ میں نے اس دوران ٹھیک نشانے پر گولی فائر کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس میں میرے شوق سے زیادہ کمانڈر کی اعلیٰ تربیت کا اثر تھا۔ اس دوران رات کے اندھیرے میں جنگل میں دشمن پر جھپٹ کر پیچھے سے اس کی گردن دبوچنے اور چاقو سے اس کی شہرک کاٹنے کی ٹریننگ بھی ہوئی تھی۔ درخت کے پیچھے آدمی کی ڈمی بنا کر کھڑی کر دی جاتی، ڈمی کی گردن پر گھنگرو باندھ دیے جاتے۔ مجھے کمانڈو چاقو دے کر حکم دیا جاتا کہ ڈمی کی گردن کے پر پیچھے سے آ کر اس طرح چاقو چلاؤں کہ ڈمی کی آدھی گردن بھی کٹ جائے اور گھنگرو کی ذرا سی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ یہ بڑی مشکل ٹریننگ تھی۔ شروع میں ڈمی کے گردن پر جب چاقو چلاتا تو گھنگرو جنجنا اٹھتے۔ کمانڈر کے پیچھے سے کرخت آواز آئی، تم جنگلی لوگوں کو کب عقل آئے گی، ٹرائی اگین۔ کمانڈو ٹریننگ کے دوران کمال شاہ مجھ سے ہر قسم کی سخت کلامی کرتا تھا، بس قتل کر دینے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ 2-3 ہفتوں کے بعد جا کر میں اتنا ماہر ہو گیا کہ کمانڈو سے چاقو کو ہاتھ میں لے کر سیکنڈ والی سوئی کا بٹن دبا کر گو کہتا اور میں درخت کے پیچھے کھڑے دشمن پر چیتے کی طرح جھپٹ کر اس کی گردن دبوچ کر اتنی مہارت سے چاقو پھیرتا کہ اس کی آدھی گردن کٹ جاتی اور کیا مجال ہے جو گھنگرو کی آواز پیدا ہوتی۔ یہ سارا کام صرف 3 سیکنڈ میں مکمل ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد میری ٹارچر برداشت کرنے کی تربیت کا مرحلہ آیا۔ کمال شاہ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہنے لگا، کمانڈو گھیرے میں آ کر اگر دشمن کے قابو میں آ جائے تو دشمن اسے انتہائی غیر انسانی اذیتیں دیتا ہے کہ ایک بار تو بڑے بڑوں کا دل گردہ ہل جاتا ہے۔ دشمن ایک عام سپاہی سے اتنی زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرتا، لیکن اگر کمانڈو اس کے ہاتھ آ جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کمانڈر کو اتنی اذیتیں دے کر اس کے ساتھ ایسی درندگی کا سلوک کرے
کہ وہ گھبرا کر اپنے ساتھی کمانڈوز کے نام اور اپنے خفیہ ٹھکانے کا مولے کو بتا دے۔ یہ دشمن کی بہت بڑی فتح اور ایک کمانڈو کی بہت بڑی شکست ہوتی ہے۔ اس طرح دشمن تمام کمانڈوز کو ختم کر کے اپنے ایمونیشن ڈپو، سپلائی ڈپوؤں، فوجی کانواؤں اور ہزاروں کی فوجی نفری کو تباہ ہونے سے بچا لیتا ہے۔ ہم تمہیں اتنا ٹارچر نہیں کریں گے کہ تم مر جاؤ، مگر تمہیں اتنی اذیتیں ضرور دیں گے کہ تمہارا جسم کی برداشت کرنے کا عادی ہو جائے۔ بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، آگے سارا کام تمہارے ایمان کی قوت نے کرنا ہوگا۔ لیکن جس وقت ہم تمہیں ٹارچر کریں تو اتنا ضرور یاد رکھنا کہ دشمن تمہیں اس سے کہیں زیادہ ٹارچر کرے گا۔ ہم تمہیں زندہ رکھیں گے، دشمن تمہیں مارنے کے لیے ٹارچر کرے گا۔ اپنے مجاہد کی کمانڈر اور مرد مومن کمال شاہ کی باتیں اب یاد آتی ہیں تو سوچتا ہوں کہ کس قدر سچا انسان تھا۔ اس کی ایک ایک بات سچی تھی۔ اگر میں اس کی تربیت کی بھٹی سے نہ نکلا ہوتا تو آج اپنی زندگی کی سچی داستان سنانے کے لیے شاید زندہ نہ ہوتا۔ کمانڈر نے، اس مرد مومن نے میرے جسم کو ملک و قوم اور اسلام کی سربلندی کی خاطر بڑی سے بڑی اذیت کو سہ جانے کے قابل نہیں بنایا تھا، مگر مجھے یہ بھی سکھایا تھا کہ دشمن کا ٹارچر، اس کی غیر انسانی اذیتیں جب برداشت کی حد سے آگے نکل جائیں تو پھر کس طرح اپنے جسم کو، اپنے شعور اور احساسات کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ کشمیر کے محاذ پر 2-3 بار ایسا ہوا کہ دشمن نے مجھے ایسی درندہ صفت اذیتیں دیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں زندہ نہیں رہا، میں مر گیا ہوں، لیکن میں زندہ تھا۔ صرف میں نے اپنے کمانڈر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر اپنے وجود کو، اپنے شعور کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ قصہ مختصر، کمانڈر کمال شاہ کے خفیہ ٹھکانے پر میری کمانڈو ٹریننگ ایک خاص مدت کے بعد ختم ہو گئی۔ اس ٹریننگ نے مجھے گھوڑا، خچر، خرگوش، لومڑی، شیر، چیتا سبھی کچھ بنا دیا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے ایک سچا پاکستانی اور اسلام کا شہدائی بنا دیا۔ اسلام کا شہدائی میں پہلے بھی تھا، لیکن کمال شاہ کی تربیت نے مجھے شہدائی ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کا سپاہی بھی بنا دیا۔ ایسے بے خوف سپاہی جو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جہاد کرنا، دنیاوی معاملات کرنا صرف اللہ اور اللہ کے لیے تھا، جس کے جسم میں روح صرف اس لیے مقید تھی کہ اسے ایک دن اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ روح اللہ کی امانت تھی۔ یہ اس مرد مومن کی تربیت کا اثر تھا کہ جب میں کشمیر کے محاذ پر دشمنوں سے لڑ رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے خدا میرے ساتھ ہے، جیسے خدا کے فرشتے میرے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد کر رہے ہوں۔ کمال شاہ کے بعد میں نے 6 مہینے گزارے۔ یہ کمانڈو ٹریننگ کے لیے کوئی بڑا عرصہ نہیں تھا، مگر اتنی کم مدت میں ہی اس نے مجھے ایک مکمل کمانڈو اور ایک سرفروش مجاہد بنا دیا۔ اگر میں لوہا تھا تو کمانڈر نے مجھے فولاد بنا دیا۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ اس ٹریننگ کے دوران مجھے اذیت کے کن کن مراحل سے گزارا گیا، صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر میرے اندر جذبہ ایمانی زندہ نہ ہوتا تو میں اس مرحلے پر ٹریننگ ادھوری چھوڑ کر بھاگ گیا ہوتا۔ اس مرد مومن نے میرے جسم کو فولاد اور اسپات سے بھی زیادہ مضبوط کر دیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں نہر حاضری لگا کر کسی چٹان کو زور سے مکہ ماروں گا تو کم از کم ایک بار اپنی جگہ سے ضرور ہلا دوں گا۔ میں اونٹ کی طرح ایک بار پانی پی کر اس پر 2-3 دن تک زندہ رہ سکتا تھا۔ میں جنگل کے بنوں اور پودوں کی جڑوں سے خوراک حاصل کرنا جان گیا تھا۔ میں گھوڑے کی طرح کئی میل دوڑ سکتا تھا، خچر کی طرح کئی من بوجھ سر پر رکھ کر کئی میل پیدل چل سکتا تھا، پہاڑی بکرے کی طرح آسمان کی طرف اٹھی ہوئی چٹانوں پر چڑھ سکتا تھا، دشمن پر چیتے کے عیاری کے ساتھ اچانک حملہ کر کے اس کی شاہراہ کاٹ سکتا تھا، خرگوش کی طرح دشمن کو قریب آتا دیکھ کر اپنے آپ کو بلوں میں چھپا سکتا تھا۔ میں نے اپنا سانس کمانڈو ٹریننگ میں اتنا پکا کر لیا تھا کہ پانی میں غوطہ لگا کر پانی کے اندر کافی دیر تک بیٹھا رہ سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ بندر کی طرح درختوں پر سے پھلانگتا ہوا جنگل کے دوسرے کنارے تک پہنچ سکتا تھا۔ میری جسمانی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ کمانڈر کمال شاہ نے میری روحانی تربیت بھی کی تھی۔ انہوں نے میری روح کو بھی طاقتور اور تابناک بنا دیا تھا۔ انہوں نے میری روح کو تمام علائشوں سے پاک کر کے میری نگاہ کو پاک اور کردار کو بے باک بنا دیا تھا۔ وہ میری روحانی تربیت کے دوران اکثر یہ الفاظ دہرایا کرتے تھے: جوان، میں تجھے اللہ اور رسول کی امانت کا صحیح رکھوالا بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسلام اور مسلمانوں کی عزت کے رکھوالے بن جاؤ، تم پاکستان کی سرحدوں کو پہچان جاؤ، تم اپنے فرض کو پہچان جاؤ، تم اپنے دشمن کو پہچان جاؤ۔ میں تجھے سلطان محمود غزنوی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی سپاہ کا مجاہد بنانا چاہتا ہوں،
اور جب میری ٹریننگ ختم ہوئی تو روحانی اور جسمانی طور پر میرے اندر محمود غزنوی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے سپاہی کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ کمانڈر نے میرا نشانہ اس قدر پختہ کر دیا تھا کہ میری گولی پہاڑ کی چوٹی کے درخت پہ بیٹھے ہوئے پرندے کو بھی ہٹ کر سکتی تھی۔ جب میری ٹریننگ مکمل ہوگی تو کمال شاہ نے عصر کی نماز مجھے حسب سابق اپنے ساتھ ہی پڑھائی۔ نماز کے بعد ان کے خاص آدمی غار سے اندر چلے گئے تو انہوں نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ جب غار میں اور کمال شاہ اکیلے رہ گئے تو انہوں نے کہا، جوان تمہاری کمانڈو ٹریننگ ابھی پوری طرح مکمل نہیں ہوئی، اس کا آخری مرحلہ باقی ہے۔ میں نے بڑے ادب سے عرض کیا، کمانڈر آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ اب میرے اندر بھی وہ پہلی والی بات نہیں رہی تھی۔ پہلے میں نے ان کی ٹریننگ سے گھبرا کر بھاگ جانے کی ترکیبیں سوچا کرتا تھا، مگر میرے جذبہ جہاز نے مجھے روک رکھا تھا۔ مگر اب وہ بات نہیں تھی۔ اب میں چاہتا تھا کہ کمال شاہ اس مرد مومن سے جس قدر طاقت ایمانی و تربیت کامل سکون حاصل کر لوں۔ چنانچہ اس نے مجھے کہا کہ ابھی میری ٹریننگ کے آخری مرحلے سے بھی مجھے گزرنا ہوگا، تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص جس نے اپنا سارا خزانہ مجھے سونپ دیا ہو کہہ رہا ہو کہ ابھی میں تمہیں کچھ اور زر و جواہرات دینے ہیں جو باقی رہ گئے ہیں، وہ بھی لے لو۔ کمال شاہ مجھے شیر کی کھال اٹھا کر اپنے ساتھ غار کے پیچھے لے گئے، جہاں دیوار کے اندر ایک چھوٹی سی قدیم کوٹری سی بنی ہوئی تھی۔ کمال شاہ نے اندر جا کر لالٹین روشن کر دی۔ میں بھی کوٹری میں آ گیا۔ دیوار کے ساتھ لکڑی کا ایک چھوٹا سا صندوق پڑا ہوا تھا جس کو تالا لگا ہوا تھا۔ کمال شاہ نے اپنی جیکٹ کی جیب سے چابی نکال کر صندوق کو کھولا، پھر اس میں سے چمڑے کی ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی۔ تھیلی کا منہ تسمے سے بند کیا گیا تھا۔ وہ مجھے واپس غار میں اپنی نشست گاہ میں لے آئے، مجھے ساتھ بٹھا لیا اور کہا، ابھی باہر شام کا وقت ہے، تمہاری ٹریننگ کا آخری مرحلہ یہ ہے، تم اس وقت جنگل میں جاؤ۔ تم اس جنگل سے اچھی طرح واقف ہو گئے ہو جہاں بانس کے جھنڈوں والا ٹیلہ ہے۔ اس ٹیلے کے پار کروندے کی چھوٹی پہاڑیوں والا جنگل ہے، ہم اسے کروندا بن کہتے ہیں۔ یہ جنگل ہم نے تمہیں جان بوجھ کر نہیں دکھایا تھا تاکہ آج اپنی تربیت کے آخری مرحلے میں تم وہاں جاؤ تو وہ جنگل تمہارے لیے بالکل اجنبی ہو۔ اس جنگل میں چھوٹے چھوٹے بے شمار ٹیلے ہیں جو سینکڑوں میل تک شمالاً جنوباً پھیلے ہوئے ہیں۔ انہی ٹیلوں کے درمیان ایک جگہ مغلوں کے زمانے سے پہلے کی ایک باولی ہے۔ باولی سمجھتے ہو؟ بادشاہوں کے زمانے میں جب امراء وزراء اپنے بادشاہ شکار پر جاتے تھے تو کبھی کبھار ان کی بیگمات اور خاندان کی شاہی خواتین بھی ان کے ہمراہ ہوتی تھیں۔ جنگل میں ان کے غسل وغیرہ کے لیے، ان کے پرانے کپڑے دھونے کے لیے کسی زمین دوز قدرتی چشمے کے گرد گرد پتھروں کی دیوار کھڑی کر کے اندر چشمے تک سیڑھیاں بنا دی جاتی تھیں، اوپر چھت ڈال دی جاتی تھی تاکہ شاہی خواتین وہاں آزادی اور حیاداری سے نہا سکیں اور ان کی لوڈیاں اور نوکرانیاں ان کے اتارے ہوئے کپڑے وغیرہ دھو سکیں۔ بادشاہوں کا زمانہ گزر گیا، یہ تو باولیاں ویران ہو گئیں۔ ایسی ہی ایک ویران باولی کروندا بن کی پہاڑیوں میں بھی ہے۔ تمہیں رات کے اندھیرے میں اس ویران باولی کو تلاش کرنا ہے۔ اس باولی کے اندر نیچے زمین پانی تک سیڑھیاں اترتی ہیں۔ اس باولی کے اندر سے ایک خفیہ سرنگ جنگل کے دوسرے حصے کی طرف جاتی ہے۔ اس سرنگ میں ایک جگہ چٹانی دیوار میں ایک شگاف نما کوٹری بنی ہوئی ہے۔ اس کوٹری میں دیوار کے ساتھ ہندوؤں کی ایک دیوی ہولا دیوی کا ایک چھوٹا سا بت لگا ہوا ہے۔ اس بت کے بارے میں ہندوؤں نے مشہور کر رکھا ہے کہ جو کوئی مسلمان اس بت کے پاس جائے گا، ہولا دیوی اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ مگر ایک رات میں وہاں گیا اور ہولا دیوی کے بت کو توڑ کر اس کا سر الگ کر کے اپنے ساتھ رسی سے باندھ کر زمین پر گھسیٹتا ہوا یہاں لے آیا۔ اب میں اس بت کے سر کو کمانڈو ٹریننگ کے آخری مراحل کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ ہولا دیوی کے بت کا دھڑ جو 6-7 انچ بڑا ہے، میں نے وہیں رہنے دیا تھا، اسے میں نے وہیں پتھروں کے نیچے چھپا کر رکھ دیا تھا۔ پھر کمال شاہ نے تھیلی کھول کر اس میں سے ہولا دیوی کے بت کا سر نکال کر مجھے دکھایا۔ یہ عورت کا کرکٹ کی گیند جتنا بڑا پتھر کا سر تھا، اس کا رنگ سندوری تھا، آنکھیں، ناک اور موٹے موٹے ہونٹ بنے ہوئے تھے، کانوں میں صرف سوراخ تھے، ان میں کوئی بندے وغیرہ نہیں بنائے گئے تھے، پتھر کو تراش کر بال بنائے گئے تھے، درمیان میں سے مانگ نکلی ہوئی تھی اور پیچھے پتھر ہی کا چھوٹا سا جوڑا بنا ہوا تھا۔ شکل صورت سے یہ دیوی کوئی ڈائن وغیرہ نہیں لگ رہی تھی، وہ گردن سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ کمال شاہ نے کہا، میں نے نعرہ حاضری مار کر اس کے منہ پر زور سے مکہ مارا تھا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔ میں اسے اپنی بت شکنی کی یادگار کے طور پر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ پھر جب میں نے یہاں کشمیری مجاہدین کو کمانڈو ٹریننگ دینے کا سلسلہ شروع کیا تو میں نے اس بت کو بھی کمانڈو ٹریننگ کے کورس میں شامل کر لیا۔
تب میں ایک روز باولی میں واپس آ گیا اور سرنگ میں جا کر ہولا دیوی کا بت کا دھڑ بھی دیوار سے اکھاڑ کر اسے وہیں ایک جگہ پتھروں میں چھپا دیا۔ اب تو میں راتوں رات اس باولی میں جانا ہے، باولی کی سرنگ تلاش کر کے سرنگ کے اندر ہولا دیوی کی کوٹڑی ڈھونڈنی ہے اور وہاں سے اس بت کا دھڑ لا کر مجھے دینا ہے۔ یہ جب تم اس بت کا دھڑ لا کر مجھے دو گے تو تمہاری ٹریننگ کا آخری مرحلہ بھی مکمل ہو جائے گا، پھر تم پورے کمانڈو بن جاؤ گے اور میں تمہیں جہاد کشمیر میں شامل ہونے کی باقاعدہ اجازت دے دوں گا۔ اس بت کے سر کو غور سے دیکھو، اس کے دھڑ پر بھی اس قسم کا سندوری رنگ پھیرا ہوا ہے۔ تمہیں صرف اپنے ساتھ کمانڈو چاقو لے جانے کی اجازت ہوگی، اب تم نکل جاؤ۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے ویلیویبل کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔